حضور نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جب مر گیا عمل ختم۔ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، صدقہ آپ نہیں کر سکتے، قرآن شریف آپ نہیں پڑھ سکتے، مر گئے نا، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی صدقہ جاریہ ہے تو پھر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کا کیا مطلب؟ آپ نے کوئی برما لگوا دیا، آپ نے کوئی پبلک کے بہتری کا کوئی کام کرا دیا جس سے پبلک کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ تو مر گئے، آپ کے ہاتھ کا لگایا ہوا جو برما ہے وہ لگا ہوا ہے۔ کسی نے مسجد کی دریاں بچھوا دی، کسی نے یہ مسجد میں پتھر لگوا دیے، کسی نے بچے کو پڑھا دیا، غریب بچہ تھا اس کو پیسے دے کے مہینے کی فیس دے کے پڑھوا دیا، یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہے نا۔ اب فتح پوری مسلم سینئر سیکنڈری اسکول ہے، یہاں چھٹی کلاس میں بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 250 روپے ان کی فیس ہے مہینے کی۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس بچے کی 250 روپے فیس دینی شروع کر دی۔ اس کے ماں باپ نہیں پڑھا سکتے، میں نے پرنسپل صاحب سے جا کے پوچھا، پرنسپل صاحب آپ کے یہاں کتنی فیس ہے؟ انہوں نے کہا 250 روپے ہے، اگر کوئی غریب بچے ہوں آپ ہمیں بتائیے ہم دیں گے۔ 250 روپے ہم نے ایک بچے کے دینے شروع کر دیے، وہ بچہ پڑھنے لگا۔ اب ہم مر گئے، وہ بچہ تو زندہ ہے، وہی صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہمارا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا، اب ہمارے نامہ اعمال میں میٹر چلتا رہے گا، جو محاورہ ہے نا میٹر چلتا رہے گا کہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یا کسی کی اولاد نیک ہو، یا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی ہو، کتاب لکھ دی، وہ کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم کا بڑا فائدہ ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم میں لگایا جائے، دین کی تعلیم میں لگایا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ہم اچھے سچے پکے مسلمان بن جائیں، جتنا بھی بن سکتے ہوں۔ بھئی 100% تو دیکھو کوئی بن نہیں سکتا، بن سکتا ہے، اللہ توفیق دے تو بن سکتا ہے، لیکن 100% نہیں تو 50% صحیح۔ اسلام اسی سے پھیلا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا اسلام، کوئی کہتا ہے تلوار سے پھیلا، کوئی کہتا ہے دھرمانترن وغیرہ چل رہا ہے نا آج کل، تم دھرمانترن کرا رہے ہو، تم زبردستی کوئی اسلام نہیں بدلوا رہا، کوئی مذہب نہیں بدلوا رہا۔ مذہب اسلام کی اچھائی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہ تو چلتی رہے گی، یہ تو چلتی رہے گی۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں میں پڑھواتا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ کراتے ہیں، کوئی نہیں کراتا، لوگوں کا دل خود چاہتا ہے۔ اگر ہم لوگ سارے کے سارے بہت نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، تو سب دیکھ کے کہیں گے بھئی یہ اچھے لوگ ہیں، بس اچھے لوگ ہیں تو لوگ چاہیں گے ہماری جیسے بنے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے دین سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، دین کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حضور کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور درود شریف کا وظیفہ بہترین وظیفہ ہے۔ درود شریف آپ پڑھیں، چھوٹا درود شریف ہو یا بڑا درود شریف ہو، اور دین کی باتیں، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، یہ ہے اصل چیز، کہ بچوں کو دین کی تعلیم دیں، کاروبار میں بھی لگائیں، لیکن دین کی تعلیم ضروری ہے۔ اب مجبوری ہے، آج کل کا زمانہ ہے، لوگ بچے کو اٹھایا اسکول میں ڈال دیا، کسی نے اٹھایا کالج میں ڈال دیا، کسی نے اٹھایا وہاں ڈال دیا، ٹھیک ہے وہ بھی ضرورت ہے، لیکن دین کی تعلیم ضروری ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ اور ہم بھی اگر کوشش کریں، اب میں بڑائی نہیں کرتا، میں بڑائی نہیں کرتا آپ سے، اللہ کا شکر ہے جتنے بھی ہم نے زندگی گزاری، ابھی بھی پیچھے گلی کے لوگ آتے ہیں نا،
تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری اور ہمارے بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر میں چاندنی چوک پہ نکل جاؤں گا، وہاں بھی ایک آدھ آدمی کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑے گا، محبت سے ملیں گے۔ آج بھی ملتے ہیں، بہت ملتے ہیں آج بھی۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ شریف لوگ ہیں، ان کے ابا بھی شریف تھے، یہ بھی شریف ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ میں منہ دیکھی کی بات نہیں کر رہا، ایک ماحول ہے کہ بھئی ان کے ابا بھی ایسے تھے، ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی ایسے تھے، یہ بھی ایسے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تقریباً 53 سال سے میں یہاں امام ہوں، کم ہوتے 53 سال، سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا، میں بڑائی نہیں کر رہا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں ہمارے دادا نے جیسے تربیت دی، جیسے ہمارے والد صاحب نے تربیت دی، جو ہمیں سکھایا، آج وہی ہمارے کام آ رہا ہے۔ آپ بھی اپنے بچے کو اگر اچھی تربیت دیں گے وہی کام آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، دنیا کی تعلیم بھی ہو، اخلاق ہو، ایمانداری ہو، اور آج کمپٹیشن کا دور ہے۔ زبان سے نہیں چلے گی کام، زبان سے نہیں چلے گا، عمل سے چلے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نوری کا مطلب فرشتہ، ناری کا مطلب جہنمی، اور خاکی کا مطلب انسان۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان جو ہے اگر عمل اچھا ہے تو نوری، عمل خراب ہے تو ناری۔ فطرت میں کچھ نہیں ہے، عمل سے ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔